ایک صحابی کی ایک مصیبت تھی جس کے بعد یہ آیت نازل ہوا یہ کہ ایک نوجوان صحابی روم سے لڑنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اس جہاد کے اندر وہ پکڑے گئے, مطلب شہید نہیں ہوئے, پکڑے گئے اور دشمن نے پکڑ کر ان کو بیڑیاں لگا دی پیروں پر. بیڑیاں سمجھتے نا, لوہے کی چین لگا دی اور ان کو باندھ دیا. مطلب ابھی وہ پریزن میں, جیل میں نہیں گئے تھے, یہ پریزنر آف وار, مطلب جنگ میں جب پکڑ لیتے نا سب کو بیڑیاں لگا دیتے, ہاتھ باندھ کے رکھتے, پھر لے جانے کے بعد جو بھی ہوگا سزا وغیرہ دی جائیں گی اپنے ملک کی اپنے شہر میں. تو ابھی ان کو بیڑیاں لگا کے رکھ دی گئی, مطلب جنگ میں پکڑے گئے ہیں, جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی. اب جنگ میں یہ پکڑے گئے, ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے. اب ان کے والدین بڑے رونے لگے, پریشان ہونے لگے, کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت آ گئی ہے, ہمارے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے, اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا ہے, اب ہم کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت خود بخود اللہ کے ڈر کی علامت ہے ایک بندے میں. تو بہرحال ان دونوں نے, وہ صحابہ اور صحابی نے, جو اس نوجوان صحابی کے والدین تھے, اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی فرماتے, جو نوجوان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیڑیوں میں تھا, اچانک آواز ہوئی اور میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. لوہے کی چین جو میرے پیر میں لگی تھی وہ ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے بعد میں نکل کے میں اونٹوں کے باڑے میں بھاگا, وہاں سے میں نے ایک اونٹنی لی اور میں اس پر سوار ہو گیا. جب اونٹنی پر میں سوار ہو کر بھاگا تو اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے دوسرے, چونکہ باڑا کھل گیا تھا, میں اونٹنی پر تھا, جب میں بھاگا لے کر تو دوسرے اونٹ بھی بھاگے اور میں بھاگا چلا آیا. فجر کا وقت تھا, فجر کے وقت سے کچھ پہلے گھر پہنچے, اپنے والدین کو آواز دی. والدین بڑے خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی آواز سن کر اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی, استغفار ہمارے تقوی کو قبول کر لیا. وہ باہر آئے, اپنے بیٹے سے ملاقات کی, فجر کی نماز میں جو ہے وہ گئے, مسجد گئے, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کہا, اللہ کے رسول, وہ نوجوان صحابی نے, اللہ نے مجھے رہائی آزادی تو دے دی, لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ اونٹوں کو کیا کروں, یہ میرے نہیں تھے, پورے اونٹ بھاگ کر آ گئے تھے پیچھے. مطلب ایک اونٹنی پر وہ سوار ہوئے بھاگنے کے لیے, تو پورے اونٹ باڑا کھلا تو بھاگ کر آ گئے. اب یہ اونٹوں کو کیا کروں, دشمن کے اونٹ ہے نا, میرے نہیں ہے, میں نے تو ایک مینس ذریعہ اختیار کیا بھاگنے کا, یہ اونٹ, اب کیا کروں. تو یہ آیت نازل ہوئی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا, اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. مصیبت, پریشانی, تنگی, تنگ دستی, نکلنا آسان, مخرجہ, نکلنا آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ اونٹ تمہارے ہیں. رہائی کی رہائی اور اونٹ کے اونٹ, اور اونٹ تو مذاق نہیں ہے اللہ کی. اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ اونٹ مطلب آج کے زمانے میں ایک کار, اب اتنی گاڑیاں مل گئی, اتنے اونٹ مل گئے, مالداری ہو گیا نا ایک طرح سے. تو ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. دو فائدے ہوئے تقوی کے, دو فائدے کیا ہوئے, ان کے والدین نے جو استغفار کیا, تقوی اختیار کیا, دو فائدے کیا ملے, ایک بیٹے کی رہائی اور دوسرا روزی, ایسی جگہ سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. تو یہ آیت بڑی اہم ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ہر قسم کی غم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نکلنا آسان کر, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور